اچھا اس میں تو یہ نا کہ مسٹر مائلہ کہ اگر فار انسٹنس میں اور آپ بات کرتے ہیں سو ہمیں تو پتہ ہے ان چیزوں کا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم کنٹرولنگ ہیں اور ہم اس چیز کو ماننا بھی نہیں چاہتے. تو ایک انسان کوئی کسی بھی ریلیشن شپ میں سبلنگز ہو گئے، پیرنٹ یا بچوں کا ریلیشن شپ ہے، تو مجھے اگر فار انسٹنس ایسے لگ رہا ہے کہ دی ادر پرسن از ٹرائنگ ٹو کنٹرول می، یا وہ بندہ مجھے چاہ رہا ہے کہ یہ اس فریم میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو کس طرح سے ہم ڈیل کریں اس بندے کے ساتھ؟ یا مطلب کیونکہ وہ بندہ اسپیس نہیں دیتا نا، پھر وہ کہتا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، یا جو بھی کچھ وائفس بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈس کو کہتی ہیں کہ ایسے نہیں، تو اس بندے کے ساتھ ہمیں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے؟ دیکھیں بات وہی آ گئی کہ پہلے آپ کا تعلق ایسا مضبوط اگر نہیں ہے تو بنائیں اس کو. آپ ان کے ساتھ ایک ایسا کارڈیل سا ریلیشن اور انٹریکشن بنائیں کہ جس میں آپ کی بات چیت کرنے کی آسانیاں پیدا آپ کے لیے ہو جائیں، کہ آپ آسانی سے ایک بات چیت کا تعلق مضبوط سمجھتے ہیں. تو پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے، اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر دیں ان کو ٹارگٹ کیے بغیر. یعنی جو آپ نے اگزامپل دی کہ اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے تعلق میں کوئی somebody is controlling me، تو اگر آپ کا بات چیت بہت کمفرٹیبل ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو کمفرٹیبل بنا دیں. اچھا وہ کیسے؟ اگلے کو رسپیکٹ دے کر، اگلے کو سن کر. ہم اگلے کی کو رسپیکٹ جب دیتے ہیں تو وہ کمفرٹ ہی فیل کرتا ہے. سو پھر آپ رسپیکٹ فلی اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے، آئی ایم فیلنگ دیٹ وداؤٹ ہیونگ دس ٹارگٹ کہ اگلے بندے کو مجھے ایسی کی تیسی کر دینی ہے کہ تم یہ مجھے کنٹرول کر رہے ہو. بندے کو ٹارگٹ نہیں کرنا اس کی وہ ایک اسپیسیفک چیز کو کہ آپ اپنی فیلنگز کو بتا دیتے ہیں کہ میں اس کو کہتے ہیں ٹینٹیٹیو بات کرنا، کہ میں یہ فیل کرتی ہوں اس بیہیویئر سے، بجائے یہ کہنے کے کہ آپ نے میری زندگی عذاب کر کے رکھی ہوئی ہے. الفاظ کا چناؤ ہے نا کہ آپ اس طرح سے کہیں کہ اگلا ڈسکمفرٹ فیل نہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا تعلق اس طرح کی کنٹرولنگ خاص کر کے جو ہم بات کر رہے ہیں، تو پھر کنٹرولنگ کی بجائے نا انفلوئنس کرنا سیکھ جائیں. اب انفلوئنس کیسے کرتے ہیں؟ جیسے میں نے چھوٹی سی بات پہلے کی کہ سن کر ہم انفلوئنس کرتے ہیں. اگلے کی رائے کو احترام کی نظر سے دیکھنا اگلے کو انفلوئنس کرنا ہے. اپنے ایکشن سے ہم اگلے کو انفلوئنس کرتے ہیں. جب میں کسی کو انکنڈیشنل ریگارڈ اپنے تعلق کو دوں تو یہ ایک انفلوئنشل بات ہوگی کہ میں ایک بندے کو بجائے کنٹرول کرنے کے، اگر ایک پیرنٹ اپنے بچے سے چاہتا ہے کہ وہ سرٹن فیلڈ میں آئیں یا اپنے کریئر کو اسٹرانگ کرے، جو کہ اتنی کوئی خراب بات تو نہیں ہے، آف کورس نہیں ہے. سو اگر میں اس پہ کنٹرولنگ نہ کروں کہ اچھا جی تم یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ بند ہے، اور پھر یہاں بیجا لاڈ پیار کر کے، یہ بھی کنٹرولنگ کا وے ہوتا ہے. کہ تم ڈاکٹر بنو گے تو تمہیں وہ والی گاڑی بھی لے کے دوں گا، لے کے دے رہے یہ بھی کر کے دوں گا. اچھا ان کے نزدیک میں یہ کرنے سے تعلق ان کے ہاتھ میں ہے. اگین کنٹرولنگ کا یہ پیٹرن بھی ہوتا ہے کہ آپ بیجا نوازشیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ انفلوئنس کر دیں، آپ اپنی رائے بتا دیں اگلے بندے کو، آپ ان کو رسپیکٹ دیں، ان کی رائے کی رسپیکٹ دیں، پھر آپ ایک اچھے تعلق میں اپنی بھی خواہش کا اظہار کر دیں، اور پھر ہم تلیں نہ، پھر یعنی ہم obsessed نہ اس بات پر ہوں، ہم انفلوئنس کرتے رہیں، اپنا فیڈ بیک، اپنی بات چیت، اپنی نیگوسیشن جاری رکھیں. مطلب ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک ہی کرنا ہے، ہم اس کو فیڈ بیک دیں گے کہ یار مطلب آپ یہ چیز کرو تو زیادہ بہتر ہوگا، اور پھر کوئی ایسا وے آؤٹ نکالے جس میں دونوں کا ہی ون ہو. یہ وہ مضبوط نظریات ہیں کہ مجھے اکیلے کو نہیں جیتنا ہے، مجھے اگلے کی انڈیویجویلٹی اور اس کی پرسنالٹی کو ایکسیپٹ کر کے ہم دونوں کو جیتنا ہے. سو یہ ایسے نظریات جو ون ون کہلاتے ہیں، جو کہ نیگوسیشن کے پرنسپلز ہیں کہ لوز ون نہیں، ون لوز نہیں، ون ون اپروچ ہونی چاہیے. میں بھی اور اگلا بھی اس تعلق میں کوئی ہارے نہ، بہتری کی طرف ہی جائیں. یہ بھی ایک بہتر. عمر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اچھا، جس طرح آپ نے پہلے ایک بات کی تھی کہ فار انسٹنس آپ نے کہا تھا کہ اگر میں ڈومینیٹ کرتی ہوں اگلوں کو یا کنٹرول کرتی ہوں اور مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے تو مجھے پتہ کس طرح چلے گا. تو میرے خیال سے فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ آئیڈینٹیفائی ان چیزوں کو پہلے کرنا سیکھیں. اگلوں سے فیڈ بیک لیں، یا اگلے اگر آپ کو فیڈ بیک دے رہے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ اوپن رہے ہیں. آئیڈینٹیفائی کر لیں، ڈینائل میں نہ رہیں کہ نہیں میں تو بالکل بھی کنٹرولنگ نہیں ہوں، یا نہیں میں بالکل بھی، میرا موڈ اس کے موڈ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، یہ ویسے لوگ کہتے ہیں، ایسا اصل میں نہیں ہے. پہلے اوپن ہو کے ایکسیپٹ کریں چیزوں کو.
اس کے بعد اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے جس طرح مشمائلہ نے بڑی اچھی طرح بات بتائی کہ کمیونیکیشن کے اوپر اپنا کام کریں, اسرٹیو کمیونیکیشن رکھیں, بیلنس بات کریں, ڈسکشن زیادہ کریں سوائے لڑائی جھگڑے کرنے کے, آرگومنٹس کرنے کے. اور اس کے بعد دونوں, کیونکہ ون ون کی جس طرح بات کی تھی, تو کوئی بھی ریلیشن شپ دو لوگوں سے مل کے بنتا ہے, انڈیویجول کو ہم کسی ریلیشن شپ میں نہیں کہتے. تو اگر آپ کا جو سگنیفیکنٹ ادر ہے, فار انسٹنس اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں, میاں بیوی کی بات کرتے ہیں, اگر اس کی بھی کسی چیز میں جیت ہو رہی ہے تو کیونکہ آپ دونوں ایک ریلیشن شپ میں ہیں تو وہ اس کو اپنی جیت بھی سمجھیں. یہ بھی ایک سوچنے کا نظریہ ہے اس چیز کو. اگر ہم عمر صاحب آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ہم رشتوں میں جو ہے نا جیتنا چاہتے ہیں کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو. اب یہ پیرنٹس یا بچوں کا ہو یا یہ سبلنگس کا ہو کہ مجھے زیادہ پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ, یا میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو, یہ جو آپ نے بات کی نا ون لوز لوز ون کی, ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک بتانا چاہتے ہیں اور ہم اپر ہینڈ دینا چاہتے ہیں. اس میں ہسبینڈ وائف ہو یا اس میں یو ویری رائٹ کہ سبلنگس ہو یا پیرنٹس ہو یا ایون باس, یا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا چھوٹا بہن بھائی ہو اس کو چیز زیادہ اچھے سے پتہ ہو, مطلب اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, بٹ دین ہم اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ اپنے باپ کو بتاؤ گے کہ یہ کیسے کرنا, تم چھوٹے ہو چپ کرو. آئی تھنک یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں رشتوں کو کمپٹیشن نہیں بنانا, ہمیں اکٹھے چلنا ہے اس چیز میں. دیکھیے اس میں بات وہی آ جاتی ہے جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو آپ ٹھیک ہی ہیں, لیکن اگر اگلا بندہ ایک پوائنٹ آف ویو کو ٹھیک سمجھ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنے نظریے کے مطابق تو وہ رائٹ ہے اور آپ اپنے نظریے کے مطابق رائٹ ہے. اگر اس سمپل سے فینومینا کو ہم سمجھ جائیں نا کہ ہر بندہ اپنے جو پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتا ہے تو اپنے حساب کتاب سے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوتا ہے. اور گن پوائنٹ سے یا زبردستی تو ہم کسی سے بات منوا نہیں سکتے ہیں. ہم ان کی رائے کو رسپیکٹ دے کر اپنی رائے پریزنٹ کر سکتے ہیں, اور پھر obsessed ہوئے بغیر فیڈ بیک کے ذریعے, نیگوسیشن کے ذریعے, ون ون پرنسپل کے ذریعے سولوشن کی طرف لے کر آتے ہیں. ایک اور جو میں پرسیپشن کی بات آپ سے کری تھی, ایک تو ہم نے بات کی اختلاف رائے کے باوجود تعلقات کو مضبوط بنایا جائے, رشتوں میں ایکسیپٹنس لائی جائے, اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بات کی کہ ہمیشہ ون ون کا نظریہ تعلق میں ہونا چاہیے. ایک چیز اور یاد رہے کہ تعلق کا اوریجنل جو اورینٹیشن ہے نا اس کو ہمیشہ فیڈ کرنا چاہیے. اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے والدین اور بچوں کا ایک تعلق ہے ان ڈیزائرز کے بیونڈ, ٹھیک ہے, جس تعلق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تعلق دیا کہ والدین ہیں اور بچے ہیں. اب بچہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, فلاں سے شادی کرے, فلاں سے نہ کرے, یہ بات مانے, وہ بات مانے, وہ تو اس کے پیدا ہونے کے بعد کی ساری لسٹ ہے. جب وہ پیدا ہوا تھا تو والدین اس کو ایسے ہی انکنڈیشنل محبت کرتے تھے, ٹھیک ہے. اگر وہ رو بھی رہا ہے, تنگ بھی کر رہا ہے تو وہ بھی ان کا بچہ ہے. اگر وہ کوئی انکمفرٹیبل ان کو کر رہا ہے تو پھر بھی وہ ان کو محبت سے. سو وہ جو بانڈ ہے, وہ جو ایک نیچرل رشتہ ہے, اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا, اس کی ایسنس کو ختم نہیں ہونے دینا. اسی طرح سے وائف ہسبینڈ کے تعلق کو بھی, اسی طرح سبلنگز میں ایوری تھنگ. یعنی یہ جو کنڈیشنز ہم لگاتے ہیں نا, یہ تعلقات میں نہ ہو. پہلے اس تعلق کو زیادہ پانی دیا جائے, اس کو زیادہ فیڈ کیا جائے, جو کہ وجہ بنا ان سب چیزوں کی. سو آپ اگر اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں, اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں. آپ کا اختلاف رائے بہت بڑا ہے, آپ مشرق کی بات کرتے ہیں, آپ کا سگنیفیکنٹ مغرب کی بات کرتے ہیں, لیکن اس ساری بات کے باوجود ایک ٹرو ایک لو اور ایک تعلق, ایک بانڈ ہے جس نے آپ کو جوڑے رکھا ہے, جس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہے نا. لیکن ہم انکنڈیشنل لو کو ہی کہتے ہیں کہ انکنڈیشنل لو کا مطلب ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے میرے پہ ٹرسٹ کرو, جو میں کہتی ہوں یا جو میں کہتا ہوں وہی کرنا ہے. بٹ آئی تھنک وہ انکنڈیشنل لو نہیں ہے. اسی کو میں وہی بتا رہی ہوں کہ یہ انکنڈیشنل لو جو ہے یہ ایک ہمارے رشتے کی بانڈ کو مضبوط کرتا ہے. کوئی کنڈیشن لگائے بغیر رسپیکٹ اور ریگارڈ اور لو جو ہے وہ تعلقات کا سمجھ لے ریکوائرمنٹ ہے, پرنسپل ہے. سو اگر ہم اس کو لے کر اپنی زندگی میں آتے ہیں, اپنے تعلقات میں, کہ مجھے انکنڈیشنل ریگارڈ سے آپریٹ کرنا ہے, وہ رشتہ جس کی اورینٹیشن ہے میرے ساتھ
اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا اور اس کو امپروو کرنا ہے, اس کو فیڈ کرنا ہے. میری ذمہ داری اس تعلق کو مضبوط بنانے میں ایز اے بہن, ایز اے بھائی, مدر, وائف, فادر, جو بھی ہے, میں اس کو ضرور انفورس کروں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اختلاف رائے کو پریزنٹ کرنے کی اسکلز بھی میرے پاس ہونی چاہیے. یعنی ایسی مجھے کمیونیکیشن بھی آنی چاہیے کہ جہاں پر میں انکمفرٹیبل ہوں, جہاں پر میرا ڈس ایگریمنٹ ہے, تو میں تعلق کو خراب ہوئے بغیر اس کو پریزنٹ بھی کر سکوں.